مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہی ہمارا خداوند خدا ہے، وہی ہماری پناہ ہے جو ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا جب ہم اس سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں پر کان رکھتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے، ہمیں چھڑاتا ہے ہر شریر کے ہاتھوں سے، ناراستی سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہی چھڑاتا ہے۔ ہمارا منہ صرف اس کی ستائش کرتا ہے اور اس کی تنظیم کرتا ہے، کیونکہ وہی خداوند اکیلا خداوند خدا ہے۔ ہمیں ہمیشہ آس و امید صرف اپنے زندہ خداوند پر رکھنی چاہیے، اور ہمارا منہ ہمیشہ صداقت کی بات کرے اور نجات کا بیان دن بھر کرتا رہے۔ یہی صرف میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا موت اور زندگی کیا ہے، زبان کے قابو میں، اس طرح ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا ہے، خوف کھاتے رہنا ہے اور زبان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی زبان ہے۔ ہالےلویا! اور یہ انسان کی اس گہرائی اور خواہش کا اظہار کرتی ہے جو خداوند کی حضوری میں پیش کی گئی ہو۔ دعا ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ رفاقت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بات چیت اور رہنمائی کا ذریعہ کہا جاتا ہے اس دعا کو، جو خدا اور میرے باپ کے درمیان ہے۔ ہمیں اس رابطے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ہمیں صرف جب بھی دعا کریں اپنی زبان کو کیا کریں؟ خاموشی سے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، اس کی حضوری میں آ جائیں تو وہ ہماری خاموشی کی بھی دعا کو سنتا ہے، لیکن ہمیں اپنے زبان کو استعمال کرتے ہوئے بالکل سوچنا ہے، کیونکہ جس طرح رومیو 3:13 میں لکھا ہے کہ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے۔ جو بات منہ سے نکلتی ہے نا وہ زہر کی مانند ہوتی ہے۔ خاص طور پہ میں سب لوگوں سے التجا کروں گی، ماں باپ سے خاص طور پر، کہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی لان تان کے لفظ اپنی اولاد کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی کے لیے بھی ہمارا خدا ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جب باپ غصے میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمیں وہ لفظ نہیں استعمال کرنے، کیونکہ ابھی بھی ہم خدا کے کلام سے دور ہیں۔ جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہم سب کچھ کہہ دیتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ ان کے ہونٹوں میں سانپ کا زہر ہے۔ سانپ کیا ہے؟ جب وہ ڈستا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے نا، مر جاتا ہے انسان۔ اسی طرح ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہوا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے۔ وہ خود تو تباہ ہوتے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی ساتھ ساتھ تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں سوچتے، کیونکہ وہ خدا کے کلام سے ناواقف ہیں۔ وہ لام تان اپنی اولاد کو کرتے ہیں جو ان کی نسل ہے، اور گالی گلوچ اتنا گند بکتے ہیں۔ میں نے بہت جاہل آدمیوں کو دیکھا ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکولوں سے صرف تعلیم ملتی ہے۔ تو ہمیں اس لیے اپنی زبان کو ہر وقت کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اگر غصہ آتا ہے، خدا کہتا ہے غصہ کر پر گناہ نہ کر۔ ہمیں گناہ نہیں کرنا بلکہ اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ خدا کے وعدے ہیں، اس نے کہا ہے۔ آج کے زندہ کلام ہم دیکھیں گے، یوب اس کا 5واں باب اس کی 21 آیات میں، تو زبان کے کوڑوں سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کی تعریف ہو، خدا کے نام کو جلال ملے۔ یہاں خدا نے وعدہ کیا کہ جب تو مجھ میں چلے گا، مطلب میری راہ پہ چلے گا، میرے کلام کے مطابق چلے گا، تو کبھی بھی جو زبان تیرے خلاف استعمال کی جائے گی وہ کبھی کام نہیں آئے گی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے کوڑوں سے، مطلب دیکھیں کوڑے کیسے، کوڑے مجرموں کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، مطلب اتنی اذیت دی جاتی ہے، وہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے تاکہ وہ راز کو فاش کر سکیں۔ جو بھی ہے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انہیں آخر جو بھی ہوتا ہے وہ کوڑے کھانے کے بعد وہ اس گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ جب لگتا ہے، جس طرح ہمارے خداوند یسوع نے 1 کم 40 کوڑے کھائے تھے، وہ بڑی بیماریوں کے تھے، تاکہ ہمیں کبھی بھی ہمارے بدنوں میں تکلیف نہ ہو، کبھی بھی ہمارے بدن میں بیماری نہ ہو۔ تو وہ کوڑے جس طرح لگائے جاتے تھے، جو خداوند کے پر وہ کوڑا مارنے والا استعمال کیا جاتا تھا، اس کے آگے کیل لگائے جاتے تھے، ایسے مارتے تھے، ساتھ میں
گوشت بھی نکل آتا تھا. تو یہ وہ کوڑے ہیں. مطلب یہ بہت سخت ہے جو خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ کوڑے کی مانند وہ زبان ہوتی ہے جو آپ کے خلاف استعمال کی جاتی ہے، جو آپ اپنے خلاف استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اپنی نسلوں کے، اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہیں سمیٹیں، اپنے بچوں کو کوڑوں کی مار سے بچائیں. کہ خدا کا کلام ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ یہ بہت سخت ہے. اچھے لفظ اگر آپ استعمال نہیں کر سکتے تو اپنے منہ کو بند کر لیا کرے، اپنے منہ کو شٹ کر لیا کرے، تاکہ زبان آپ کی نسلوں کو برباد نہ کرے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. خدا کہتا ہے اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تجھے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تو مجھ میں چلتا ہے. وہ کہتا ہے میں تجھے 6 سے نہیں بلکہ 7 مصیبتوں سے بھی چھڑاؤں گا. کال میں وہ تجھے موت سے بچائے گا، اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے، اور ہلاکت اور خوشحالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا. تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا. تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں. دیکھ میں اس کی تحقیق کی اور یہ باتیں یوں ہی ہے. اسے سن لے اور اپنے فائدے کے لیے اسے یاد رکھ. یہ آپ کا فائدہ ہے، آپ کی نسلوں کا فائدہ ہے. اس لیے ہمیں بے طاق بولنے کی باتیں جو ہیں نا تلوار کی طرح چھنی کر دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں. لیکن دانش مند کی زبان کیا ہے؟ صحت بخش ہے، وہ تسلی دیتی ہے. اس لیے لوگوں کو اس نقصان کا کبھی اندازہ نہیں ہوتا جو وہ اپنی کڑوی زبان کی وجہ سے ہمیں پہنچا دیتے ہیں. ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے. کبھی بھی غلط نہیں بولیں. اگر کلام سے دیکھیں تو ایوب کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب بچے اس کے ہلاک ہو گئے، دولت برباد ہو گئی، تو وہ ختم ہو گیا سب کچھ، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم دیکھیں کہ وہ اٹھا، جس طرح پہلا باب 20 میں دیکھتے ہیں. اور جب وہ اٹھا، اس نے سنا کہ ایسا ہو گیا، اٹھا، اس نے سر منڈایا، زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا ننگا میں آیا تھا اپنی ماں کے پیٹ سے، اور ننگا ہی مجھے جانا ہے. خدا نے دیا ہے، خدا نے لیا، اس کا نام مبارک ہو، خدا کا نام مبارک. ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا. تو اسی طرح ہمیں جب کوئی مشکل یا تکلیف آتی ہے تو ہو گیا، بہت ساری غلط باتیں لفظ بولتے ہیں، لیکن بولنا نہیں چاہیے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایوب نے کیا کیا. یوں ہوا کہ یعقوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 24,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ. مطلب جو اس کے پاس پہلے تھا، خدا نے اسے آدھی عمر میں جا کے دوبارہ اسے اتنی بڑی بلیسنگ دی. اور ہم دیکھتے ہیں اتنے ہی بچے، خدا نے اسے 7 بچے بھی دیے آخری عمر میں. سب کچھ لے لیا، ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ وفادار رہا. خدا نے اس کی وفاداری کا اسے اجر دیا. اور پھر اس کی بیٹیاں، کہتے ہیں جو 2 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں 3 تھیں اس کی، جو اتنی خوبصورت تھی کہ وہ مطلب اس سرزمین پہ کوئی ایسی خوبصورت لڑکیاں نہیں تھیں. خداوند نے اسے بڑی برکت دی کیونکہ وہ خدا کا وفادار رہا. اس نے اپنی زبان سے کچھ غلط نہیں کہا. اور اس کے بعد یعقوب 140 برس تک جیتا رہا. عمر رسیدہ ہو کر اس نے وفات پائی. اور دیکھیں اب اس نے کچھ غلط نہیں کیا تو خدا نے اسے برکت دی. اور جہاں کوئی غلط کرتا ہے تو وہ خاندان کیا، نسلیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. لیکن یہ وفادار رہا، وفاداری کا اجر خدا نے دیا. اور اس نے کیا کیا؟ اپنی 4تھی پشت تک دیکھی. ہالےلویا. تو ہمیں کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے منہ پر، اپنی زبان پر تالے لگا دینے. منہ بند ہوگا تو زبان باہر آئے گی نا، کیونکہ منہ، زبان کا گھر تو منہ ہی ہے نا. تو اپنے منہ پر ہم تالے لگا لیں تاکہ غلط نہ بولیں. ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی کوئی نہیں کر سکتا. ہم دنیا کے لیے اپنا سب کچھ نہ چھوڑ دیں. ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے. ہمیں خدا نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اپنے منہ پر قابو پانا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حزقیل، اس کا دیکھیں 3 باب اس کی 2-3 میں، تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ تومار مجھے کھلایا. پھر اس نے مجھ سے کہا، اے آدم ذات، اسے تومار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا، اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے. تب میں نے کھایا اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا. خدا کہتا ہے اس
کلام کو، جو خداوند نے جو 7 موڑیں تھیں، جو خدا کا کلام زندہ تھا، جو خدا یسوع مسیح نے اس کلام کو پورا کر کر مجھے اور آپ کو کلام دیا۔ اسی طرح مکاشوہ 10 باب اس کی 9-10 میں دیکھیں، تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا، لے اسے کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا، اور میرا منہ میں وہ تو شہد کی طرح میٹھی لگی، مگر جب میں اسے کھا گیا تو وہ میرا پیٹ کڑوا ہو گیا۔ مطلب آپ جب میں اس کلام کو لے لیں گے، اس کلام کے وعدوں کو لے لیں گے، تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے یہ کلام ہمیں کیا کرنا ہے، لے لینا، اسے حفظ کر لینا، اسے اپنے پیٹ میں، منہ میں ڈال لینا ہے۔ جب پیٹ میں ہوگا تو خدا کہتے ہیں نا، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں وہ گندا نہیں، جو منہ سے نکالتے ہیں وہ گند ہے۔ تو اس لیے اسے ہمیں کھا لینا تاکہ ہمارے منہ سے صرف کلام اور کلام کی قدرت ہو۔ مکاشوہ 10:11 میں کہ اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر بھی نبوت کرنا ضرور ہے۔ جب خدا نے یوحنا نبی کو یہ دیا، کلام دیا، اور خداوند نے کہا کہ یہ کلام دنیا کے انتہا تک پہنچا دو، یہ کلام میرے اور آپ کے لیے، ہمیں صرف کلام لینا ہے اور کلام کے مطابق چلنا ہے اور خداوند کے وعدوں پر یقین کرنا ہے جو سچے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اسی طرح ہم عیسیٰ نبی کی معرفت اس کا 54 دیکھیں، 17 آیات میں لکھا ہے خدا کے وعدے ہیں۔ اس نے کہا یقین کرنا ہے، کوئی ہتھیار جو تیرے اور میرے خلاف بنایا جائے گا وہ کام نہیں کرے گا، کہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں بچانے میں قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں بچائے گا، کیونکہ اس کے منہ کی باتیں ہیں، وہ کہتا ہے راست بازی کے مسکن کو وہ بربند کرے گا، بڑھائے گا۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم اس کے کلام پر چلیں اور اس کی پاک مرضی کو پورا کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔